اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب سے پہلے پاکستان زندہ باد۔ پیارے بچوں آج کا ہمارا لیسن یونٹ نمبر 4 اینڈ دا نیم آف دا لیسن از انفارگیٹیبل مومنٹس آف مائی لائف۔ انفارگیٹیبل مومنٹس آف مائی لائف، پھر میں ریپیٹ کروں گا، انفارگیٹیبل مومنٹس آف مائی لائف، میری زندگی کا نہ بھلایا جانے والا واقعہ، میری زندگی کا نہ بھلایا جانے والا واقعہ۔ تو بیٹا اس میں سب سے پہلے ہم نے کچھ آپ کو پتہ ہی ہے، اب آپ لوگ ماشاءاللہ 4th لیسن اسٹڈی کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کے لیسن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں، پری ریڈنگ، پوسٹ ریڈنگ اور گیٹنگ سٹارٹڈ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ گیٹنگ سٹارٹڈ کوسچن کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک پکچر ہے، پکچر میں ٹریز، کافی سارے ٹریز ہیں، اور یہاں پر دیکھیں جانوروں کے چھپنے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہیں، اور یہاں پر ہوا بھی ہے، ٹھنڈی ہوا بھی ہے، اور یہاں پر بہت سارا پرسکون سا ماحول ہے۔ اور یہ پکچر نمبر 2 دیکھیں بیٹا، اس میں کیا ہیں، کچھ لوگ ٹریز کو کاٹ رہے ہیں، ان کو کٹ کر رہے ہیں اور ان سے اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ جو خوشگوار ایک احساس تھا وہ یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر جو آکسیجن تھی وہ آکسیجن یہاں پہ نہیں ہے، اور یہاں پر جو پرسکون تھا وہ سکون یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر گرمی ہے اور یہاں پر تپش ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ نے جس طرح سے تصویر میں دیکھا تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، لک ایٹ دا فرسٹ پکچر، پہلی تصویر کو دیکھیے، اٹ شوز، یہ ظاہر کرتی ہے، دیٹ ٹریز آر ہوم، درخت جو ہے یہ گھر ہے، آف مینی اینیمل، بہت سارے جانوروں کا۔ آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف، ٹریز پرووائڈ ہیومن ود آکسیجن، ٹریز درخت پرووائڈ دیتے ہیں ہیومن انسانوں کو، ود آکسیجن، آکسیجن کے ساتھ، یعنی درخت جو ہے انسانوں کو آکسیجن دیتے ہیں اور بہت سارے جانوروں کا گھر ہوتے ہیں۔ ٹریز درخت یوٹیلائز، استعمال کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ ایک گیس ہوتی ہے، ٹو ریڈیوس دا ایئر پولوشن، ہوا کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے۔ ان دا سیکنڈ پکچر، دوسری تصویر میں، ہیومن آر کٹنگ ٹریز، دوسری تصویر میں انسان، بنی نوع انسان کیا کر رہے ہیں، درختوں کو کاٹ رہے ہیں، ٹو یوز دیم فار ڈفرینٹ پرپز، مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، یہ ہے لیٹس ٹاک، اور یہ ہمارے پاس کچھ کویسچن ہیں، یہ کویسچن میں نے لیٹس ٹاک والے کویسچن اور پری ریڈنگ کویسچن یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہم اینڈ آف دا لیسن ڈسکس کریں گے، تاکہ آپ کو جب لیسن کی سمجھ آ جائے گی تو یہ آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا۔ دیکھیے بیٹا، یہ ایک سٹوری آپ کو ایک نظر آ رہی ہے، یہ فادر ہیں، یہ بیٹا ہے، یہ یعنی آپ ہیں، یہ آپ کے فادر ہیں، یہ آپ کی مدر ہیں، یہ چھوٹی بہن ہے اور یہ چھوٹا بھائی ہے۔ تو دس از اے فیملی، اور یہ ایک فیملی کی سٹوری ہے۔ یہ کسی ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ پہلے باغ تھا لیکن اب وہ درخت وغیرہ نہیں ہے، تو انہوں نے جا کر اس کو دوبارہ سے آباد کرنا ہے۔ کس طرح سے کریں گے؟ لیٹس اسٹارٹ آور اسٹوری۔ I visited my grandparents in سوات، سوات شہر کا نام ہے جی، یہ ہمارے جو پہاڑی علاقہ جات ہے KPK سے ان کی سائڈ پہ، تو یہ اس سائڈ پہ ہے، اس کا ایک نام سوات ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے اور سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ آئی وزٹڈ، میں گیا، میں نے سیر کی، مائی گرینڈ پیرنٹس، اپنے دادا اور دادی یا نانا نانی کے پاس، ان سوات میں 2 years ایگو، 2 سال پہلے میں اپنے دادا دادی یا نانا نانی کے پاس گاؤں میں گیا۔ دس ایئر، اس سال، ڈیورنگ سمر ویکیشن، گرمیوں کی چھٹیوں میں، مائی فادر اگین ٹوک اس ٹو وزٹ دم، اس گرمیوں کی چھٹیوں میں میرے ابو ہمیں دوبارہ سیر کے لیے لے کر گئے۔ مائی فیملی، میرا خاندان، اینڈ آئی ور ویری ایکسائٹیڈ، ہم بہت خوش تھے، ایکسائٹیڈ، خوش ہونا، پرجوش ہونا، اباؤٹ دس وزٹ، اس سیر کے بارے میں، بیکاز مائی گرینڈ پیرنٹس فارم ہاؤس واز کوائٹ اے ونڈر، کیونکہ یہ ایک بہت حیران کن جگہ تھی۔ اچھا بیٹا، فارم ہاؤس وہ ہوتا ہے جو گھر حویلی کے اندر ہی کچھ ایک سائڈ پہ ایک چھوٹا سا گارڈن بنایا ہوتا ہے اور جانور بھی وہیں رکھے ہوتے ہیں، وہیں پہ فصلیں بھی اگائی ہوتی ہیں، وہیں پر درخت بھی اگائے ہوتے ہیں، وہاں پر چھوٹا سا باغ بھی لگایا ہوتا ہے،
اور یہ تمام قسم کی پلانٹیشن جو ہے وہاں پر تمام قسم کی سبزیاں لگائی ہوتی ہیں، تمام قسم کے فروٹ وہاں پہ اگائے ہوتے ہیں. گھر کے اندر ہی انہوں نے ایک دو جانور بھی رکھے ہوتے ہیں، تو اسے ہم فارم ہاؤس کہتے ہیں. تو کہہ رہے کہ گرینڈ پیرنٹس فارم ہاؤس واز کوائٹ ونڈر، یہ بہت حیران کر دینے والا تھا. اٹ ہیڈ ٹال ڈینس ٹریز، اس میں بڑے بڑے ڈینس ایک دوسرے کے اندر گڈمڈ ہوئے ہوئے بڑے بڑے درخت تھے. ود این فیسینیٹنگ لش گراسی فلور، جس کا فیسینیٹنگ دل کو اچھا لگنے والا، لش گراسی فلور، گراسی گراس والا گھاس والا ایک فلور، فرش بنا ہوا تھا، گھاس کا ایک بنا ہوا اس کا فرش تھا. فیدری برڈز، چھوٹے چھوٹے پرندے جن کے پر ہوتے ہیں، ور آل اراؤنڈ، یہاں پر ہر وقت ارد گرد رہتے تھے. دیٹ میڈ دا سراؤنڈنگ پلیزنٹ، جو ارد گرد کے ماحول کو بہت خوشگوار بنا دیتے تھے. اینڈ ویوڈ جو آنکھوں کو بھا جائے، جو آنکھوں کو اچھا لگے، اسے ہم ویوڈ کہتے ہیں. میرے پیارے بچوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں جی نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. وین وی ریچ، جب ہم وہاں پہنچے، یہ تو پچھلے سال کی اس نے بات کی. اب جب پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ آئی واز شاکڈ، میں حیران رہ گیا، میں ہکا بکا رہ گیا. ٹو سی دا پور کنڈیشن، اس حالت کو دیکھ کر، بہت پور کنڈیشن، بہت عجیب و غریب حالت، بہت غریب حالت، پتلی حالت دیکھ کے جی آپ دا فارم ہاؤس، اس فارم ہاؤس کی. دیر واز نتھنگ، وہاں پر کچھ نہیں تھا، بٹ برنٹ یلو گراس، جلا ہوا پیلا گھاس تھا. جب گھاس جل جاتا ہے تو وہ پیلا ہو جاتا ہے، پتہ ہے نا میرے بچوں کو؟ ہاں جی. ود بشز، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں ایوری ویئر، ہر جگہ. دا ٹال ڈینس ٹریز ہیڈ ولٹڈ، بڑے بڑے لمبے درخت ایک دوسرے کے اندر جو اونچے تھے اور ایک دوسرے میں گھسے ہوئے تھے، وہ کیا؟ ولٹڈ، کاٹ دیے گئے تھے. او مائی گاڈ، او میرے خدایا، واٹ ہیپن ٹو دم، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آئی مرمرڈ، میں بڑبڑایا. مرمر بڑبڑانا، منہ میں بات کرنا، جو باقیوں کو سمجھنا ہے لیکن آپ سمجھتے ہو، اسے کہتے ہیں بڑبڑانا. ہم کہتے ہیں نا آپ کیا بڑبڑا رہے ہیں، جب کوئی آپ کو کچھ کہہ کے چلا جائے تو آپ کہتے ہیں کیا بڑبڑا رہے ہو، اونچی آواز سے بولو. تو میں بڑبڑایا، کیا بڑبڑایا؟ کہ او میرے خدایا، او مائی گاڈ، او میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ میں بڑبڑایا. آئی رین میں اندر بھاگ گیا. اینڈ آسک مائی گرینڈ پیرنٹس، اور اپنے دادا دادی یا نانا نانی سے پوچھا. دا ریزن، وجہ، بیہائنڈ اٹ، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیوں یہ انہوں نے باغ ختم کر دیا. دے ایکسپلین دیٹ دا گارڈنر، کہ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ مالی ہوں یوز ٹو ٹیک کیئر آف دا گارڈن، جو باغ کی دیکھ بھال کرتا تھا، ہیڈ پاسڈ اوے، بیچارہ گزر گیا، فوت ہو گیا. پاسڈ اوے، گزر جانا، فوت ہو جانا. ڈیو ٹو النس، بیماری کی وجہ سے وہ بیچارہ فوت ہو گیا. they were not able to pay as much attention as it required. they were not able، وہ اس قابل نہ تھے، to pay as much attention، اتنا دھیان دے سکیں، as it required، جتنی اس کو ضرورت تھی، جتنی باغیچے کو ضرورت تھی وہ اتنی they were not able to pay the attention، وہ اتنی اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تھے. I decided to bring the same scenery back، میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہی مناظر دوبارہ واپس لے کے آؤں گا. with the help of my father، اپنے ابا جان کی مدد سے. sister، اپنی بہن، and brothers، اور اپنے بھائیوں کی مدد سے میں وہ سین واپس لے کے آؤں گا. thinking out loud، اونچی آواز سے، thinking out loud، اونچی آواز سے سوچتے ہوئے. I need to have the green thumb، I need to have a green thumb، مجھے ایک تھم جو ہے یہ نیلے رنگ کا تھم چاہیے، سوری نیلا نہیں، گرین کلر کا چاہیے. بٹ آئی ایم گرین ان دا فیلڈ، بٹ آئی ایم گرین ان دس فیلڈ، لیکن وہ میں اس میں کروں گا، اس باغیچے میں وہ اپنا انگوٹھا جو ہے وہ گرین ایسے کرے گا. دا ویری نیکسٹ ڈے، اگلی ہی صبح، آئی ریکویسٹڈ مائی فادر ٹو اسائن ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز امانگ اس، میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ہمیں مختلف لوگوں کو مختلف کام بانٹ دیجیے.
آئی ریکویسٹڈ میں نے درخواست کی مائی فادر اپنے ابا جان سے ٹو اسائن ہمیں کام دے بانٹ دے ڈفرینٹ مختلف رسپانسبلٹیز ذمہ داریاں مانگا ہمیں سے مختلف ذمہ داریاں ہمیں سونپ دے. مائی ایلڈر برادر میرا بڑا بھائی رشتے میں جو بڑا بھائی ہوتا ہے اسے اولڈر نہیں بلکہ ایلڈر کہیں گے. مائی ایلڈر برادر میرے بڑے بھائی ٹک چارج آف برنگنگ فرٹیلائزرز کہ وہ فرٹیلائزر لے کے آئیں گے فرٹیلائزر فرام دا مارکیٹ سے اینڈ پلانٹ نیو پلانٹس اور نئے پودے اگائیں گے. فرٹیلائزر ویسے کھادوں کو بھی کہتے ہیں. فرٹیلائزر ہم زمین کو جو کھودنے کے لیے آلات استعمال ہوتے ہیں انہیں بھی بعض اوقات فرٹیلائزر کہتے ہیں. تو ویسے زیادہ تر فرٹیلائزر جو ہے یہ ورڈ کھاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو پودے لگاتے ہیں نا جب وہ کمزور پڑ جائیں تو ان کو طاقت دینے کے لیے جو وائٹ بیج ہم یوز کرتے ہیں انہیں ہم فرٹیلائزرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں, یہاں تک سمجھ آ گئی کہ بھائی کو بھیجا کہ وہ جا کے فرٹیلائزر لے کے. مائی سسٹر آپٹیڈ ٹو واٹر پلانٹ انہوں نے اپنے ذمے لے لی ٹو واٹر پلانٹس پودوں کو پانی دیں گی ان دا آفٹر نون بعد دوپہر 1 بجے کے بعد. آئی ہیڈ دا رسپانسبلٹی ٹو ٹیکنگ کیئر آف دا نیسٹ کہ میری یہ ذمہ داری تھی. آئی ہیڈ رسپانسبلٹی ٹو ٹیکنگ کیئر آف دا نیسٹ میں گھونسلوں کی حفاظت کروں گا جو پرندوں کے وہاں پر گھونسلے تھے ان کی حفاظت کروں گا. ویئر آئی سا مینی کریپی کرالیز جہاں بہت سارے لٹکتے ہوئے وہ دیکھوں گا وہ لے کے آؤں گا جہاں لگاؤں گا اور پھر سارے پرندے بھی آ جائیں گے پھر وہ آوازیں بھی آ جائیں گی. میرے بچوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اسٹارٹیڈ ورکنگ ود دا فل انرجی ہم نے پورے زور کے ساتھ یہ کام شروع کر دیا. اینڈ گاٹ ایوری تھنگ بیک ٹو دا وے اٹ یوز ٹو بی ود ان منتھس ٹائم اور 1 مہینے میں ہم وہ سب کچھ دوبارہ ویسے لے آئے. اچھا یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے ایک درخت سے دوسرے درخت تک پہنچنے کے لیے رسا لگایا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ باندھ کے یہ چلتے ہیں. تو آج کل یہ کام پہاڑوں پہ بھی کیا جاتا ہے انہیں ہم زپ کہتے ہیں. زپ ایک سروس ہوتی ہے جس میں ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑی پر مضبوطی سے بندھا ہوتا ہے اور لوگ اس میں سفر کرتے ہیں ایک پہاڑ سے دوسری کی طرف چلے جاتے ہیں. دین وی وزٹڈ سوات ویلی پھر ہم نے سوات ویلی دیکھی. وی ور ایکسائٹیڈ اباؤٹ دا وزٹ دیر ور ڈیسائڈیڈ ٹو رائڈ اے زپ لائن ہم زپ لائن پر بھی سواری کریں گے. وی ڈیئرڈ ایچ ادر ٹو ٹرائی ٹو دا زپ لائن ٹو موو فرام ون ہل ٹو اندر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر جانے کے لیے ہم زپ لائن کا استعمال کریں گے. اٹ واز این ایکسائٹنگ یہ بڑا خوش کرنے والا منظر تھا. اینڈ میموریبل ایکسپیرئنس اور یاد رکھنے والا لمحات تھے. تو بیٹا اب ہم جلدی سے اس کے کریں گے جی اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کے ہم لیٹس ٹاک والے کوشچنس کریں گے پہلے. تو بیٹا یہ آپ کے پاس ہیں جی لیٹس ٹاک. what would happen if there were no trees in the world اگر دنیا میں درخت نہ ہوتے تو کیا ہوتا. without trees human would not be able to survive انسانی زندگی نہ رہ سکتی. because the air would be unsuitable for breathing کیونکہ یہ جو ہوا ہے یہ انسانوں کے سانس لینے کے لیے ضروری یہ اچھی نہیں ہے. جب پودے ہوتے ہیں تو وہ اس کو آکسیجن بناتے ہیں تو وہ ضروری ہوتی ہے. پھر دوسرا کوشچن ہے جی یہ ہمارے پاس لیٹ اسٹارٹیڈ والے کوشچن ہے. ہیو یو ایور پلانٹیڈ آ سیڈلنگ کبھی آپ نے کوئی پودا اگایا. یس آئی پلانٹیڈ آ سیڈلنگ ان دا لاسٹ اسپرنگ سیزن یہ میں نے اگایا تھا. پھر ایک اور کوشچن ہے وٹ اسٹیپ وڈ یو ٹیک کیئر ٹو ریڈیوس دا ڈیفارسٹریشن جنگل کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا اقدام کریں گے. تو میں جناب کیا کروں گا پلانٹ مور ٹریز زیادہ درخت اگاؤں گا. یوز لیس پیپر کاغذ کا استعمال کم کروں گا. ریسائیکل پیپر اینڈ کارڈ بورڈ ریسائیکل پیپر اور کارڈ بورڈ کا استعمال کروں گا. یوز ریسائیکل پروڈکٹ اور ریسائیکل والی جو پروڈکٹس ہیں وہ استعمال کروں گا. ریڈیوس میٹ پروڈکٹ جو جانور جنگلوں میں رہتے ہیں ان کا جو گوشت ہے وہ کم سے کم استعمال کروں گا. تو یہ تھے ہمارے لیٹس ٹاک والے کویشچن. تو آگے ہمارے ہیں پری ریڈنگ کویشچنز ہیں. پری ریڈنگ کویشچن میں یہ دیکھیں پری ریڈنگ کویشچن پہلا ہے لک ایٹ دا پکچر اینڈ ٹائٹل آف دا لیسن گیس دا میننگ ریلیٹڈ ٹو اٹ. تو ہم نے 5 ورڈ لکھنے ہیں ٹریز ٹرپ ایکسائٹمنٹ سیڈلنگ اور بیوٹی. ٹھیک ہو گیا جی یہ پہلا کویشچن ہے. دوسرا کویشچن ہے ہیو یو ایور وزٹڈ اے فارم اور اینی ادر پلیس سراؤنڈنگ بائی نیچرل بیوٹی. آئی وزٹڈ مینی ٹائمز مائی گرینڈ پا ولیج.
تو میں نے اپنے دادا دادی یا نانا نانی کا ولیج جو ہے وہ دیکھا تھا. وائل ریڈنگ میں ہمارے پاس یہ کوشچن ہے جی, دا رائٹر واز شاک ٹو سی دا وائی واز دا رائٹر شاک ٹو سی دا فارم ہاؤس. دا رائٹر واز شاک ٹو سی دا فارم ہاؤس کنڈیشن. اسے جب اس نے یہ حالت دیکھی تھی فارم کی تو اس کو بہت برا لگا تھا. اچھا بیٹا اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس, آف دا فارم بیکاز دیر ور نتھنگ برنٹ یلو گراس اینڈ ویلٹڈ ٹریز. تیسرا کوشچن ہے, ہاؤ ڈو یو ٹیک کیئر آف یور پلانٹس. آپ اپنے پودوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں گے؟ لیٹ دیئر بی ناٹ ٹو مچ لائٹ. ایسی جگہ پہ نہ اگائیں کہ جہاں بہت زیادہ لائٹ ہو. دا پلانٹ چوز دا پاٹ, اور اس کے لیے مناسب برتن کا انتظام کریں جہاں پہ آپ نے پلانٹ لگانا ہے. یوز دا گڈ ڈرٹ, اچھی مٹی کا استعمال کریں. کٹ دا ڈیڈ اسٹف, جو ڈیڈ اسٹف ہو جائے ساتھ ساتھ پودوں کے اسے کاٹ دینا چاہیے. ڈونٹ اوور واٹر ٹو یور پلانٹ, اپنے پودوں کو سب سے زیادہ پانی مت دیں. اگلا کوشچن ہے جی, کین یو ٹیل دا نیم آف دا 2 places you visited in the Pakistan. Yes, I have visited Lahore and Murree. Post question ہے جی ہمارے پاس, what were the writer's feeling when he saw the burnt grass and wilted tree. The writer was shocked to see the burnt grass and wilted tree. دوسرا کوشچن ہے جی اور لاسٹ کوشچن ہے, what did you feel when you read this story. The writer was shocked to see the condition of the farmhouse and I was also. بس یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. پہلے بچوں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا, اور اگر یہ لیسن پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بس یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیا کریں, اور اگر یہ آپ کو اور اس میں اگر کوئی آپ نے بات پوچھنی ہے تو کمنٹس باکس میں مجھے کمنٹ کریں, میں انشاءاللہ اس کا رپلائی کروں گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.